سر پتن نے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں سے الیکشن دھاندلی کے حوالے سے کافی سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اس بار دھاندلی کے لیے تقریباً 64 نئے ذرائع کا استعمال ہوا ہے. کچھ حلقوں میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بھی 100% دکھایا گیا ہے. پنجاب اور کراچی میں زیادہ رجحان بتایا گیا ہے. تو یہ جو رپورٹ کے انکشافات ہوئے ہیں، کیا یہ سمجھا جائے کہ یہی وجہ ہے کہ 26 جنوری سے مدت مکمل ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمشنر کو ابھی تک برقرار رکھا گیا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چنیوٹ کے علاقے سے الیکٹ ہوا ہوں، کیسر احمد شیخ. میرے فیصل آباد ڈویژن جو کہ سینٹرل پنجاب ہے اور جو ہمیشہ مسلم لیگ کا گڑھ رہی ہے ڈویژن، جس میں 4 ڈسٹرکٹ ہیں: چنیوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور فیصل آباد. اس میں 18 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، 15 ان کے ایم این اے بیٹھے ہیں اس وقت اسمبلی میں. تو میں نے تو وہی الیکشن دیکھا ہے جس میں ساری چیزیں وہ جیت گئے ہیں. تو کون سی دھاندلی اور کون سا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جگہ. سینٹرل پنجاب کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، فیصل آباد جو اس سے پہلے ہمیشہ مسلم لیگ جیتتی تھی. تو آپ کے سامنے ہے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، 3 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی ہیں، جس میں سے میری بھی ایک سیٹ ہے، اور ایک ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایک سیٹ ہے ڈسٹرکٹ سے، اور فیصل آباد سے. تو باقی ساری سیٹیں تو پی ٹی آئی نے جیتی. اب پہلی تو بات یہ ریکارڈ کروا لیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو کیا ہے ایکچوئل، اس کی تفتیش ہونی چاہیے. ہمارے علاقوں میں تو ہم نے بھرپور ان کی سپورٹ دیکھی ہے، ان کو ہر جگہ بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں اور وہی رزلٹ آئے ہیں. اب مجھے اگر جو بات کوئی تحقیق ہو جائے گی تو وہ تو سامنے آ جائے گی، اس کی چیزیں تو سامنے آ جائیں گی. اور سر یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید آپ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز زدہ صاحب کو اور سکندر سلطان راجہ کی جگہ نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے یا پھر باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ تو میں پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں. یہ کس نے خبریں دی ہے اور کہاں؟ کسی اخبار میں بھی میں نے نہیں دیکھا. اب یہ ساری آپ کے سامنے تو ہے کہ یہ جو نیوز ہے، میں نہیں کہہ سکتا اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے، میرے نالج میں نہیں ہے. میں نے یہ پہلی بار آپ سے سنا ہے. اور سر ایک اور چیز بہت زیادہ عوام کے اندر بھی سنسنی پھیلا رہی ہے، چلیں یہ تو آپ تک نہیں پہنچی، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ظاہری بات ہے ایک بل پاس کر دیا جس سے صحافی ناراض ہیں، پھر عدلیہ، پھر سیاستدان کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے، اور سب جو ایک ہی پیج پر موجود ہیں، لگ رہا ہے ایسے ہی کہ سب کے درمیانی کشیدگی کا ایک عنصر پایا جا رہا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ملک میں کشیدگی کا عنصر پایا جا رہا ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم کافی نقصانات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، باہر کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کا پرسیپشن کیا ہے. پرسیپشن ہمارے حالات چلو کچھ کشیدہ ہوں گے لیکن ہمارے حالات بہتر ہیں. اور یہ ابھی جو انڈیکیٹر سارے اکنامک کے انڈیکیٹرز ہیں وہ تو ایک سال میں بہت بہتر ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ریزروز بڑے ہیں، ہماری کرنسی سٹیبل ہے، ہمارا اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہا ہے، ہماری مہنگائی ایک سال میں 28% سے 2% ہو گئی ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ہمارا جو ریٹ ہے پالیسی ریٹ وہ 22% سے 12% ہو گیا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ یونانیمس نہیں ہے. میرے مخالف بھی یہی کہیں گے جو میں نے فگرز دی ہیں، فگر میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ تو سارے انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان سے باہر جو پیسہ جو انڈسٹری کمائی کر رہی تھی، اس پہلے ریمیٹنس کی اجازت نہیں تھی. ابھی ایک ہیوج تقریباً یہ 6 مہینے میں بھی $1 بلین سے اوپر باہر ریمٹ ہوا ہے، جو پرافٹ ریمٹ ہوا ہے. آسانی سے جس کو پرافٹ ہو رہا ہے وہ اپنا پیسہ باہر بھیج رہا ہے. تو آپ وجہ فرمارے سر، ہو سکتا ہے یہ انڈیکیٹرز بہتری کی جانب اپنی اشارہ کر رہی ہوں، لیکن جو اندرونی رفٹ ہے وہ بہت سے ایشوز کو لے کر پیدا ہو رہا ہے. جس طرح کہ اب یہ سمجھا جائے کہ جسٹس سرفراز ڈوگری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ بہت ساری وکلا تنظیمیں بھی یہ کہہ رہی ہیں ان سے حل دلوانا چاہیے تھا آپ کو، سینیورٹی لسٹ میں بھی انہیں اوپر رکھا گیا ہے. جب اتنا زیادہ عدلیہ میں پہلی تقسیم کا عنصر ہو، پھر اس طرح کے اقدام سے آپ کو نہیں لگتا کہ نفرتیں مزید بڑھیں گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سارٹ آؤٹ کریں دونوں، جو اپوزیشن ہے اور جو حکومت ہے. ہر ایک کو تھوڑا بہت لچک دکھانی چاہیے اور 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. اور یہ ہمارے اپنی لیڈر جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کے اور پیپل پارٹی کے، یہ بات بڑی کھلی
طور پہ کہہ چکے ہیں۔ کابینہ کی میٹنگ میں بھی میں تھا تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 2018 کا الیکشن اور 2024 کا الیکشن، دونوں الیکشنوں کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے اور بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ہم پارلیمانی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے بھی جب پی ٹی آئی نے بھی جو 2018 کی بات تھی تو اس میں وقت انہوں نے بھی پارلیمانی اسمبلی کی کمیٹی بنانے کی بات کی تھی، پارلیمانی کمیٹی۔ تو وہی چیز ہے، یا اگر کوئی اور بھی ہے تو نیگوسیشن جاری رہنی چاہیے، بات چیت ڈائیلاگ کے بغیر تو کوئی چیز حل نہیں ہوتی۔ دنیا میں ابھی تک واحد حل جو نکلا ہے کسی بھی رفٹ کو ختم کرنے کا وہ ڈائیلاگ ہے۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی جس میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ قتل ہو گئے، اس کے بعد بھی حل تو یہی نکلا، کروڑوں لوگ، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رس جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے اپوزیشن والے، لیکن اس کے بعد بھی تو بیٹھنا پڑا نا۔ ہم انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوئیں، 2 جنگیں ہوئیں ہماری، اس کے بعد بھی تو ٹیبل پہ بیٹھا گیا نا، اتنے بڑے بڑے واقعات کے بعد بھی۔ تو یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں، ہم ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیڈرز نے کئی بار کہا ہے کہ آ کے بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کریں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کریں۔ اب